میں اس ٹائم فرسٹ کلاس میں پڑھتی تھی. میں اس ٹائم جب میری مما گزر گئی, میری مما یہ سب دیکھ پاتی, انزلت الیہ من خیر فقیر, جس میں میرے لیے خیر ہوگی انشاءاللہ. نشے من قصر سلطانی کی گنبد پر, نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کی گنبد پر, تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں پر. السلام علیکم ناظرین, جعلی نیوز کے اس نشست میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں آپ کا دوست شاہ ہلال. ناظرین, آج آخرکار 12ویں جماعت کے نتائج آ ہی گئے اور انتظار کی گھڑیاں طلاب کے لیے ختم ہو گئی. جی ہاں, لمبے عرصے سے 12ویں جماعت کے طالب علم اس وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ کب ان کے نتائج منظر عام پر آئے, اور آج آخرکار 5 بجے کے قریب 12ویں جماعت کے نتائج منظر عام پر آئے, اور اس میں پورے صوبہ کشمیر میں 74% نتائج جو ہے وہ سامنے آئے ہیں. جی ہاں ناظرین, بیشتر طلاب نے اس میں امتیازی پوزیشن حاصل کر کے نہ صرف اپنے علاقے کا نام بلکہ اپنے والدین کا نام بھی روشن کیا ہے. ایسی ایک مثال ضلع ارتا کے ڈورو شاہباد سے ملتی ہے, جہاں پر ہم اس ہونہار بچی سے آپ کی ملاقات کرائیں گے جن کے سر سے ماں کا سایہ بچپن سے ہی اٹھا, اور اس بچی نے پورے کشمیر وادی میں آرٹسٹ اسٹریم میں 8ویں پوزیشن, جبکہ ماڈل ہائر سیکنڈری سکول ڈورو میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. جی ہاں, میری مراد اس بچی سے جن کے سر سے ان کی ماں کا سایہ بچپن سے ہی اٹھا, لیکن اس بچی نے ہمت نہیں ہاری. بنا ماں کے ہی انہوں نے آج 12ویں جماعت کے نتائج میں امتیازی پوزیشن حاصل کر کے نہ صرف علاقہ شاہباد کا نام بلکہ اپنا نام بھی فخر سے بلند کیا. سب سے پہلے بیٹا, ہماری طرف پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو. جی, اپنا نام بتائیں اور یہ بتائیں آج آخرکار آپ کے نتائج جو ہے سامنے آئے, تو کیا فیل کر رہی تھی آپ جب امتحانات کے نتائج کا اعلان ہوا؟ نصر من اللہ و فتح قریب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی, میرا نام نشیم النذیر ہے. جب ہمارا رزلٹ آیا, آج ویسے بھی دن سے ہی پتا تھا کہ آج رزلٹ آنے والا ہے ہمارا, کیونکہ بہت ساری ویب سائٹس پہ آیا تھا, JK وہ ایٹسٹرا, انہوں نے یہ اپڈیٹ دی تھی کہ آج آنے والا ہے ہمارا رزلٹ. تو ہم ریڈی تھے اس کے لیے. پھر جب رزلٹ آیا, وہ عصر کے ٹائم آیا, تو میں اس ٹائم باہر ہی تھی, کھیل رہی تھی, لیکن جب رزلٹ آیا میں اس ٹائم اندر آئی ہوئی تھی عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے. لیکن رزلٹ آیا تو بہت ایکسائٹیڈ تھی میں. میں نے پہلے ہی ایکسپیکٹ کیا تھا 490 ابو ہوں گے میرے مارکس, بٹ 487 تھے الحمدللہ. جو اللہ نے ہمارے لیے طے کیا ہوتا ہے وہی ہونا ہوتا ہے, اور اسی میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے الحمدللہ. اس کے لیے یہ بتائیں کہ آپ اس وقت کون سی کلاس میں پڑھائی کر رہی تھی جب آپ کے سر سے آپ کی ماں کا سایہ اٹھا؟ میں اس ٹائم فرسٹ کلاس میں پڑھتی تھی. میں اس ٹائم جب میری مما گزر گئی. ماں کی جدائی اور آج آپ کی 12ویں جماعت کے نتائج, کیا فیل کر رہی ہو آپ؟ اس ٹائم میں چاہتی ہوں میری مما یہ سب دیکھ پاتی. ہماری مما جو تھی وہ پڑھائی کے معاملے میں بہت ہی اسٹرکٹ تھی. وہ ہمیں اپنے سامنے ہوم ورک کراتی تھی پہلے سے. جب میں چھوٹی تھی تو وہ ہمیں اپنے سامنے ہوم ورک کراتی تھی. اگر وہ آج ہوتی تو وہ بہت ہی خوش ہوتی الحمدللہ. نشیمن, یہ بتائے آپ کو کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا, کیونکہ آپ کی ماں بھی آپ سے جدا ہوئی تھی پہلے سے ہی. جب میں فرسٹ میں پڑھتی تھی جب میری مما نہیں تھی. جب میں دوسروں کی کوئی PTM ہوتا تھا, پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی تھی, جب میں دوسروں کی مما دیکھتی تھی تو میں سوچتی تھی کاش میری بھی مما ہوتی, یا دوسروں کے پیرنٹس جب میں دیکھتی تھی. لیکن الحمدللہ میرے جو ابو ہے انہوں نے ہماری پرورش ایز فادر اینڈ ایز مدر دونوں کے حساب سے کی. انہوں نے پیار میں کوئی کمی نہیں رکھی. اور اس کے بعد میری دادی تھی, انہوں نے ہماری پرورش کی مما کے بعد. میری بڑی بہن بہت ہی سپورٹیو تھی. 2 بہنیں ہیں میری, دونوں ہی بہت ہی سپورٹیو ہے. انہوں نے مجھ پہ کوئی سٹریس نہیں آنے دیا. خود وہ کرتی تھی, جو کچھ کرنا ہوتا تھا وہ لوگ کر دیتے تھے, لیکن میرے پہ کوئی سٹریس نہیں آتا تھا. زیادہ تر سپورٹ سارے گھر والوں کا بہت ہی سپورٹیو ہے سبھی الحمدللہ. تو آگے کے لیے کیا سوچ کے رکھا آپ نے؟ آگے جو اللہ نے لکھا ہوگا ہمارے لیے وہی ہوتا ہے, جیسے کہ ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر, جس میں میرے لیے خیر ہوگی انشاءاللہ وہی ہوگا. پھر بھی کیا چاہتے ہیں آگے؟ میں UPSC کا سوچ رہی ہوں, بٹ انشاءاللہ جو لکھا ہوگا وہی ہوگا میرے لیے.
आपने सोच के रखा कि मैं यूपीएस क्वालिफाई करना चाहता जी हूँ, इंशाल्लाह। तो आखिर पर ये क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से बाकी तलबा के लिए, ताकि आप एक वैसे थे लड़की, क्या मैसेज रहेगी बाकी मैं तलबा के लिए? सबसे ये कहना चाहती हूँ कि अपने गोल्स सेट करो और उन पे काम करो, उन पे तब तक काम करते रहो जब तक आप लोग वो मतलब अचीव ना करो। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि फोकस ऑन योर गोल्स अंटिल द फोकस इज ऑन यू, फिर मतलब अल्टीमेटली फोकस आप पे आ ही जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी नशेमन नज़ीर जो ज़िला अनंतनाग के डोरू शाहबाद की रहने वाली है, और नशेमन नज़ीर ने अपनी कहानी खुद बयान कर दी कि उस वक्त ये पहली जमात में ज़ैर तालीम थी जब इनके सर से इनकी माँ का साया उठा, लेकिन नशेमन की परवरिश तब से लेकर आज तक इनकी दादी, इनके अब्बू और इनकी 2 बहनों ने की। नशेमन का कहना है कि इन्हें आगे जाकर यूपीएससी क्वालिफाई करना एक चाहत बनी हुई है, लेकिन जो रब चाहे वही मंजूर होता है।